السلام علیکم ناظرین، تعلیم اسپیشل کے آج کے پروگرام میں ہمارا آج کا موضوع ہے چیلنجز آف وومن ان لیڈرشپ رول۔ اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں دو بہت ہی زبردست مہمان موجود ہیں۔ آئیے ان سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر رافعہ رفیق، چیئر پرسن اپلائیڈ سائیکالوجی پنجاب یونیورسٹی۔ ان کے ساتھ میڈم کنول نسیم موجود ہیں جو ایکس ایم پی اے ہیں اور سینئر صحافی ہیں، اور بڑے اچھے اداروں میں انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ خود بھی لیڈرشپ رول میں رہی ہیں۔ تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ خواتین لیڈرز کے کیا ان کو چیلنجز درپیش ہوتے ہیں اور ان کی لیڈرشپ سے ادارے کو کیا فائدے ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے لائٹر نوٹ پہ شروع کرتا آپ سے بات کرتا ہوں، کیونکہ آپ سیاستدان ہیں۔ یہ ایک ویسے لائٹر نوٹ پہ، اگر دنیا میں زیادہ تعداد خواتین لیڈرز کی ہو، سربراہ مملکت زیادہ لیڈر ہوں، آپ فرض کریں کہ پاکستان میں بے نظیر بھٹو ہو، اندرا گاندھی ہو، مارگریٹ تھیچر ہو، اینجلا مارکل ہو، جسنڈرا ہو، ٹھیک ہے، ہلری کلنٹن ہو یا کونڈالیزا رائس، تو دنیا اچھی جگہ ہوگی یا اچھی نہیں ہوگی یا کوئی ڈفرینٹ جگہ ہوگی؟ دیکھیں، اچھی جگہ ہوگی۔ یہ جن خواتین کا آپ نے نام لیا، یہ چند خواتین ہیں، تو یہ چند خواتین کا آپ نے ذکر کیا، اور انہوں نے، اور ہمارے لیے تو خوش نصیبی اس طرح تھی کہ بے نظیر بھٹو برصغیر کی پہلی خاتون اور مسلمان خاتون تھی۔ تو میں یہ نہیں سمجھتی کہ ان کے خواتین کے آنے سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی، کیونکہ جو سربراہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے مرد کو، وہ عورتوں کو برابر نہیں ہے، یہ میرا اپنا خیال ہے۔ تو عورتیں مرد کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا، شانہ بشانہ ہو کے کام کر سکتی ہیں، وہ انہیں کرنا چاہیے اور وہ کرتی ہیں۔ تو ساری دنیا میں عورتیں بھی، کیونکہ ابھی بھی بہت سی جگہ پہ میں سمجھتی ہوں، تو چند خواتین کی بات کی کہ عورتوں میں بھی فیصلہ سازی کی کمی ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس کی بہت سی وجوہات ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈز ہوتے ہیں، اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مرد کو ہی حکمران ہونا چاہیے، لیکن مرد کو عورت کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، اس سے اس میں کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جن خواتین کے ساتھ اور مرد ان کے ساتھ ہے، یہ جو فیملیز بہت بڑے بڑے خاندان ہیں، جن فیملیز میں خواتین کو بچپن سے ہی کانفیڈنس دیتے ہیں، تو آگے چل کے وہ معاشرے میں بہترین کردار ادا کرتی ہیں۔ بڑی اہم بات ہے جو ہمارا، میں ڈاکٹر رافعہ آپ سے بات کروں گا، کیونکہ آپ کی ساری بیک گراؤنڈ سائیکالوجی کی ہے، تو آپ یہ چیزیں بہتر انداز سے ایکسپلین کر سکیں گی۔ یہ جو فیملی سپورٹ سسٹم ہے ہمارے، جو اب ہم پاکستان کی بات کریں گے، پاکستان میں جو خواتین کو زیادہ درپیش چیلنجز آ رہے ہیں، ایک تو ہمارے ٹپیکل نارمز ہیں خواتین کے بارے میں، ایک جو جن کا میڈم کی نے اشارہ کیا، فیملی سپورٹس ہے، وہ بچیوں کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا جاتا، ایون کہ جب بچپن میں بھی ان کو گھر کے فیصلوں میں یا چیزوں میں یا اس طرح انکریج نہیں کیا جا سکتا، جس میں سے ان کی جو لیڈرشپ سکلز جو ہیں، جو لیڈرشپ اسینشل ہیں، وہ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوتے۔ آپ کیا فرمائیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں، اگر ہم نفسیاتی طور پہ دیکھیں تو میں تھوڑا سا جو ہے اس بات کے اوپر اتفاق کروں گی کہ آدمی اور عورت کی جو کہہ لیں صلاحیتیں ہیں یا سکلز، ابھی آپ نے بات کی ہے، جس طرح آپ لیڈر بنتے ہیں، لیڈرشپ از اے اسکل، ہم کسی میں بھی ٹرین کر سکتے ہیں لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف لیڈرشپ سکلز نہیں، ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے نفسیاتی، وہ ہے آپ کا ایموشنل کوشنٹ یا ایموشنل انٹیلیجنس، یعنی یہ کہ یس، ای کیو۔ اور ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ کو یہ ہے کہ آپ کو خود اپنے ایموشنس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور دوسروں کے ایموشنس کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا۔ تو یہ آدمیوں میں بھی اتنی ہی اسکلفل ہم ٹریننگ کر سکتے ہیں، اور عورتوں میں بھی۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ پینڈیمک میں جب جہاں لیڈر ویمن گورنرز تھیں، آپ دیکھ لیں آئس لینڈ ہے، فن لینڈ ہے، آپ کے پاس ناروے ہے، جرمنی ہے، وہاں پہ جدھر فیمیل گورنرز تھیں، ان کی جو ڈیسیژن میکنگ تھی وہ کافی بہتر تھی، اور وہاں پہ ڈیتھ ٹول ڈیو ٹو کورونا وائرس بہت کم تھا۔ تو یہ ہارڈ فیکٹ ہے جی، یہ بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ ہے۔ جن ملکوں نے کرونا وائرس میں بڑا اچھا پرفارم کیا، اور وہاں پہ جن ٹیموں نے کام کیا، کرونا وائرس کو لیڈ کیا، ان میں اکثریت تعداد خواتین کی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا پازیٹیو رول تھا۔ اچھا میڈم سبحانی صاحب، میں اور اضافہ کرنا چاہوں گی، جہاں فیملی سپورٹس ہوتی، اس کے علاوہ آپ کی اپنا جو ہے نا کانفیڈنس، چونکہ میرا تعلق صحافت سے، تو میں اپنا تھوڑا سا آپ کو تجربہ شیئر کروں کہ جب میں نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا مشرف کے دور میں، تو میرے مقابلے میں 15 خواتین تھیں۔ میں تمام خواتین سے جا کر ملی، اور میں نے یہ محسوس کیا، ان میں وکلا بھی شامل تھی، ڈاکٹرز بھی شامل تھی خواتین، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میں ان سب سے بہتر ہوں، اور میں ٹاپ میں تھی، ناظم کے مقابلے میں میرے بالکل ایکول تھے ووٹ سے۔ تو یہ ہے کہ جو جرنلزم ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے آپ کا جو وی این ہے، آپ کا جو لوگوں سے پی آر شپ ہوتی ہے، لوگوں سے جو ملنا ہوتا ہے، لوگوں کے جو مسائل آپ بڑے غور سے، بڑے
قریب سے دیکھتے ہیں. تو یہ اس وجہ سے بھی جو ہے نا خواتین میں کانفیڈنس جو ہے آتا ہے. لیکن یہی ہے کہ جب آپ پریکٹیکل لائف میں ہو تو آپ کا جو ہے کانفیڈنس دو پہلو ہو گئے نا ہمارے. ایک تو فیملی سپورٹ ہوگی, دوسرا یہ کہ جب آپ خواتین پریکٹیکل لائف میں آتی ہیں, صحافت جیسے شعبے میں آتی ہیں, تو ان کا کانفیڈنس دوسری خواتین کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. یہ پروفیشن ہی ایسا ہے, کیونکہ صحافت ایک پروفیشن ایسا ہے کہ آپ نے مختلف جو آپ کی ڈیوٹیز ہوتی ہے بطور صحافی, آپ نے مختلف ایونٹس پہ جانا ہوتا ہے, مختلف پرسنالٹیز کو کور کرنا ہوتا ہے, وہاں جا کے بڑا کوئکلی آپ نے ڈیسیژنز کرنے ہوتے ہیں کہ کیا نیوز میکنگ ہے کیا نہیں. دیکھیں نا اب صحافت ذرا ڈفرینٹ ہو گئی ہے. پہلے اب صحافت کی ایک ٹکٹ چلا, اس نے سب نے نقل کر لیا. مجھے تو اچھی طرح یاد ہے آپ کے والد کے زمانے میں نے جب مشرق جوائن کیا تو ہم نا اس پورٹ پہ جاتے تھے جہاں پر مرڈر ہوتا تھا, اور رپورٹنگ کرتے تھے, کوئی ڈر نہیں لگتا تھا, اور کھڑے رہتے تھے, کرائم سین پہ جاتے تھے, ہر جگہ جاتے تھے. دیکھیں آپ کتنی بڑی بات کریں, آپ کے لیے بھی دیکھیں خاتون ہو کے کرائم رپورٹنگ کرائم سین پہ جا رہی ہیں, حالانکہ خواتین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی اس معاملے میں ڈرپوک ہوتی ہیں, وہ نہیں تو ہمیں کوئی ڈر نہیں لگتا تھا. تو ہمارے ساتھ ایک بڑی ایسی باہمت خواتین جو جا کے کرائم کنٹرول کور کرتی ہیں. اس میں سبحانی صاحب جیسے میڈم بتا رہی ہیں کہ دیکھیں بہت امپورٹنٹ اور بھی ڈیموگرافکس ہے نا. دیکھیں بالکل ڈیفینیٹلی جس کی فیملی بیک گراؤنڈ ہوگی, اگر کوئی ایسی فیملی بیک گراؤنڈ سے آتا ہے جہاں لیڈرشپ بہت کامن ہے, تو وہ بچپن سے بچی اور بچے کے اندر وہی اسکلز آتی ہیں, اگر وہ ڈسکریمنیٹ نہ کریں اپنی بچیوں کو. اگر ہم جینڈر رولز پہ جائیں تو پھر ہمارے معاشرے میں, ہمارا دین نہیں, ہمارا معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جی بچی کو اور طریقے سے ٹرین کرو, لڑکے کو اور طریقے سے. اب بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ ایموشنل, دیکھیں ایموشنل سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے مرد اور عورت ایک ہی لیول کے ایموشنل ہوتے ہیں, لیکن ایموشنل ایکسپریشن یعنی یہ کہ آدمی کو رونا الاؤڈ نہیں ہے معاشرے میں, آدمی کو تو بہت اسٹرانگ بننا ہے, بہت بریو بننا ہے, عورت کو اس کے برعکس وہ اپنے ایموشنز کو ظاہر کر سکتی ہے. تو یہ جب لیڈرشپ میں یہاں پہ یہ میں آپ کی بات روکوں گا, میں ایک تھوڑی سی اپنے انفارمیشن کے لیے پوچھوں گا. آپ چونکہ سائیکٹرسٹ ہیں, ڈیل کرتے سائیکولوجسٹ ہیں, رونا کمزوری کی علامت ہے؟ نہیں دیکھیں بالکل بھی نہیں. ہاں جی, ہم دیکھیں رونا اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے, اٹ از این ایموشنل ایکسپریشن, اور انسان کو اگر ایکسپریس نہیں کرے گا, زیادہ جذباتی ہوتا ہے تو وہ دیکھیں وہ اس میں زیادہ جذباتی میں تو اینگر بھی آ جاتا ہے نا. دیکھیں رونا ایک ایموشنل ایکسپریشن ہے. اگر کوئی ایسا حادثہ پیش آیا, آپ نے رو لیا, تو وہ تو نیچرل ہے. لیکن ہاں اگر وہ دن رات کا رونا کنٹینیو ہو جائے, وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. تو دیکھیں وہ پھر جب کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ایک نفسیاتی بیماری کی شکل لے لیتی ہے, وہ پھر ایک چیز کہہ لینا آؤٹ آف باؤنڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ اگر غصہ کرتے ہیں اور اگر کسی جائز چیز پہ کرتے ہیں تو اٹس اوکے, آپ کا ایموشنل ایکسپریشن ہونا چاہیے, وہ آپ کی ویل بینگ کے لیے بھی ضروری ہے. اگر ایسا انسان ہے جو کہ بہت کنٹرولڈ ایموشنز, جیسے کہ میرا تعلق صحافت سے نہیں ہے, لیکن میں دیکھتی ہوں کہ لوگ کتنی زیادہ جلدی یہ جو ٹیلی ویژن شوز پہ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں, ان کی اینگر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ بیٹھ کے سیٹ پہ لڑنا شروع کرتے ہیں. میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنا آپ ایک شو چل رہا ہوتا ہے اور آپس میں اتنا اوپینین, ڈفرینس آف اوپینین کو آپ نے, وہی بات ہے نا ایموشنل کوشنٹ, ایموشنل آئی کیو, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں کسی بھی لیڈر کے لیے. تو اگر ایک لیڈر بہت زیادہ اداروں کے لیے بھی جی بالکل ضروری ہے جی, کیونکہ اب میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں, اب جو نئی ریسرچز آئی نا, پہلے آئی کیو کی بات ہوتی ہے کہ وہ جو اپنے ادارے ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے امپلائزمنٹ کو لیتی تھی, وہ دیکھتی تھی آئی کیو لیول کیا ہے, اس پہ ان کی انڈکشن کرتی. اب ای کیو دیکھتی ہیں بالکل, کیونکہ یہ اپنے ادارے کی کتنی اونرشپ لیتا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں انٹیلیجنس تو ہم اس کو ٹریننگ دے دیں گے, اس کو پڑھا دیں گے, یا بائی برتھ ہوگی, جینیٹکس ہوگی, اس کو ہم سکھا دیں گے, پڑھا دیں گے, اس پہ انویسٹ کر دیں گے. لیکن جو ایموشن ہے نا ٹورڈز انسٹیٹیوشن, وہ ادارے, آرگنائزیشن, وہ ہم ڈیولپ نہیں کر سکتے. جی بالکل. تو وہ جن کی امپلائز میں ای کیو زیادہ ہوتی ہے, وہ دیکھا گیا وہ زیادہ گروتھ کر رہے ہیں. جو آپ کی جی ہمارے ملٹیپل ایسے, آپ کا بھی تعلق رہا ہے یونیورسٹی سے اور ساری جگہ سے, ہم نے یہی دیکھا ہے. ہمیں ویسے بھی میرے پرسنل تجربے میں بھی یہ ہے کہ وہ مرد اور وہ خواتین ارسپیکٹو آف جینڈر, جو لوگ ایموشنلی اسٹرانگ ہیں, ایموشنلی اپنے جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اپنے جو نیگیٹو جذبات ہیں, تو وہ بہتر لیڈرز ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایسے بھی اداروں میں دیکھے ہیں, ڈائریکٹرز اداروں میں جو اٹھا کے پیپر ویٹ مار دیتے ہیں, غصہ چڑھ جائے. مطلب یہ ساری چیزیں دیکھیں, یہ چیز ایک سربراہ کو ایک رول ماڈل ہونا چاہیے اور اس کو اپنے پہ کام کرنا چاہیے. اب میڈم سے بات کرتے ہیں. میڈم ہم نے دیکھا پاکستانی سیاست کی طرف سے آپ ایک ان ایکسیپشنز میں سے ہیں. موسٹلی ہماری جو خواتین سیاست میں آئیں اور لیڈرشپ رول میں آئیں, ان کے پیچھے ان کی فیملی بیک گراؤنڈ تھی. جیسے بے نظیر بھٹو تھیں, وہ بھی ایک آئیکن ہے, لیکن ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اب جیسے مریم نواز ہیں, وہ بھی سیاست کو لیڈ کر رہی ہیں, لیکن ان کی بھی ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے. اسی طرح اور, لیکن آپ جیسی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے, ایک تھورو پروفیشنل ایک اپنا, اور اب بھی آپ اپنے پروفیشن سے اسی طرح کام کر رہی, سیاست میں آنا آپ کو کیسے, آپ کو اسپیس ملی ہے, یہ کیا چیلنجز آپ نے فیس کیے؟
سیاست کی بات کر رہے جی ہیں. جی سیاست. دیکھیں یہ ہمارے لیے بس آپ جیسی خواتین کو جو ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے تھورو ایک پروفیشن سے جی جی وہ ایک آتی ہیں سیاست میں. دیکھیں تھوڑی سی سیاسی بیک گراؤنڈ بھی میرا اس طرح تھا کہ میرے فیملیز میں آلریڈی جو بی ٹی ممبرز وغیرہ ہوتے تھے ایوب خان کے دور میں وہ آلریڈی تھے میری فیملی میں تایا وغیرہ. تو چونکہ میں صحافت کر رہی تھی تو صحافت اور سیاست کا آپ کو پتا ہے بہت زیادہ آپس میں چولی دامن کا ساتھ. اور اس دوران مجھے بہت بڑے بیگم نواز شریف سے چوچو شجاع سے پرویز الہی صاحب سے ان تمام لوگوں سے میرا رابطہ رہتا تھا. چونکہ میں ان دنوں مشرق جب بند ہو گیا تو اس کے بعد میں بیروچک بن گئی ایک نیوز ایجنسی کے, تو اس میں بھی سارے لوگوں سے میرا رابطہ رہا. تو اس دوران پھر وہ موقع ملا, مشرف صاحب نے ہمیں ایک موقع دیا. اس وقت پورے پاکستان میں 40,000 کے قریب خواتین کونسلر ڈسٹرکٹ میں اور بنی. ان کو جو تصور کیا جاتا تھا کہ ہمارے پاکستان میں عورتوں کو چولہے جلانے سے مر جاتی ہیں, یہ بہت زیادہ بیک گراؤنڈ خراب تھا جو ہمارا امیج تھا پورے پاکستان میں. وہ مشرف صاحب نے ان کو پہلی دفعہ پورے, آپ کو پتا ہے کہ ہماری ایک تہائی اکثریت کی وجہ سے بے نظیر صاحبہ نے بھی اور نواز شریف صاحبہ نے ان کے کچھ پرابلمس سے, لیکن یہ انہوں نے لیا نہیں. مشرف صاحب میں تو 40,000 کے قریب خواتین اور پہلی دفعہ جی 1/3 انہوں نے کہا تھا. ہاں جی, لیکن وہ نہیں کر سکے. مشرف نے کہا تو بہت سی خواتین جن کے بارے میں تصور کیا جا سکتا کہ یہ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, انہوں نے الیکشن لڑا. پورے پاکستان کی میں بات کری. لیکن بدقسمتی ہمارے یہاں ہوئی کہ اب جو سیاست ہے وہ ہوگی کمرشل. پہلے اتنی کمرشل نہیں تھی. جب میں نے الیکشن لڑا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ لوگوں نے بینر لگائے, لوگوں نے سب کو, اور میری نشان تھا سیڑھی ہو گئی میں. تو اب وہ نہیں تھا, لوگوں میں جذبہ اور تھا. اب ڈفرنٹ ہو گیا. اب تو وہی الیکشن لڑیں گے نا جن کا فیملی بیک گراؤنڈ اسٹرانگ ہوگا, جس میں تمینہ دولتانہ کا بھی نام ہے, فوزیہ بہرام صاحبہ کا بھی نام ہے, جو بنی عبدہ حسین صاحبہ کا بھی نام ہے. بہت سی خواتین ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا. تو اب وہ جو ہے یہ عبدہ حسین, جی جی, تو یہ وہ فیملیز تھی. لیکن ایک ہمیں موقع ملا, اس کو ہم نے ضائع کر دیا. بہت سی خواتین ٹیلنٹڈ تھی, ان سے کام لیا جاتا. اب بلدیاتی الیکشنز کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ کے لو لیول پہ لوگوں کے کام ہو سکے. وہ بہت سے ڈسٹرکٹ میں اور یونین لیول پہ خواتین چھوٹے چھوٹے مسائل جو لوگوں کے حل ہوتے تھے اس وقت. تو وہ ہماری بدقسمتی سمجھ لیں کہ ہم تجربے ہی کرتے رہتے. ہم نے تجربے کیے ہیں, جو آیا اس نے چینج کر دیا سسٹم کو. پنچایت سسٹم تھا 1958 سے, لوکل باڈی سسٹم تھا. اگر یہ چلتا رہتا سیاست سے بالا تر ہو کے تو آج وہ حالات نہ ہوتے جو اب ہے. اب دیکھیں نا, اب ایک MNA کے لیے 5 لاکھ کی آبادی پر مشتمل ہو. تو اب مجھے بتائیں کہ MNA یا MPA سے 2.5 لاکھ تو کس طرح وہ ملے گا, کس طرح لوگوں کے مسائل حل کرے گا. تو یہ بہترین موقع تھا جو ہم نے گوا دیا. اور ہم تجربے کہتے رہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں ہوتے جو اپنے سربراہ ہوتے اپنا ٹنور پورا کر کے باغ کی سیر کرتے ہیں, بکس لکھتے ہیں. ہمارے یہاں لڑائی شروع ہو جاتی ہے, ہمارے یہاں جیل جانا شروع ہو جاتا ہے. ہمارا کلچر اس سے زیادہ ڈپریشن ہو رہا ہے. آپ نے کر لیا, آپ اپوزیشن میں رہ کے یہ سماجی کارکن بن کے بھی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں دوڑ شروع ہو گئی ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ ہے تو بیٹا ہے, بیٹا ہے تو اس طرح جو ہے نا ہم ڈپریشن میں جا رہی ہے. سیاست جو ہے نا لوگوں کا اعتماد اسی وجہ سے ختم ہوتا جا رہا ہے. لیکن آج کل کی جو جیلوں میں جا رہے ہیں اس میں مزید ستم ظریفی یہ ہے کہ عدالتیں ضمانت دیتی ہیں پھر بھی جیل چلے جاتے ہیں. بس سبحانی صاحب یہ ہے کہ ہماری یہ سب سے بڑی قسمت ہے کہ اداروں کی جو ہے نا ساکھ ختم ہو گئی ہے, اعتبار ختم ہو گیا. ساکھ ختم ہوگی, اس میں کسی اور کا قصور نہیں, ان اداروں کا اپنا ہی قصور ہے. تو اداروں کا اپنا قصور ہے. تو میں تو دعا گوں کہ فوج ہو, عدالتیں ہوں, سیاستدان ہوں, ان کو اپنا اعتماد عوام پہ بحال کرنا چاہیے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا بحال, لوگوں کو پریشانیاں ہی بڑھیں گی. اب دیکھ رہے ہیں لوگ کہ کیا ہوگا, کیا بنے گا اس ملک کا. اب تو یہ تھوڑی سی سیاست پہ بات ہوگی. اب جو اکنامک پوزیشن ہوگی ہے, خاص کر یہ بل جو ہو گئے ہیں, پیٹرول, آپ کا الیکٹریسٹی, جو عام لوگ ہیں وہ ڈیفالٹ کرنا شروع. سبحانی صاحب میں میڈم کو بھی یہی آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. میڈم کو یہ بتا رہی تھی کہ اداروں میں صرف 50% کہہ لیں یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا جو داخلے ہو رہے ہیں. آپ سوچیں کہ ہماری اتنی سیٹس جو ہیں ابھی ویکنٹ جا رہی ہیں, کبھی ایسا آپ نے سنا تھا؟ نہیں, میں اوور آل بات کر رہی ہوں ساری. دیکھیے اب یہ ہماری تو یونیورسٹی میں فیس بھی بہت کم ہے, لیکن ابھی بھی جو لوگ آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں انسٹالمنٹس کی اجازت دے دیں, ہم لوگ اگلی لسٹ میں ویٹ کریں گے. بہت ہی پنجاب یونیورسٹی جی ہمارا کوئی اتنا اسٹرکچر ہے ہی نہیں, فی اسٹرکچر. تو آپ سوچیں کہ لوگوں کی پرچیز پاور ختم ہو گئی ہے. ڈیفالٹ کر گئے ہیں. اب جو بلوں پہ ایک ہوتا ہے نا جیسے بینک ڈیفالٹ ہو جاتا ہے, اس طرح لوگ ڈیفالٹ کر گئے ہیں. وہ اپنے ان کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے صرف بل ہی پے کر سکیں, اس لیے وہ آ کے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی جیسے ادارے میں اگر لوگ آگے کہہ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ کر دیں. جی, اور یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ اس سال بہت زیادہ یہ کریٹیکل سچویشن. سب مسئلہ یہ ہے کہ نظام کوئی نہیں ہے نا, قانون کوئی نہیں ہے, مافیا ہے, من مانی کر رہے ہیں لوگ, کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر سارے ادارے, یہ کمشنر, ڈپٹی کمشنر, یہ سب ان کی انتظامیہ کی ذمہ داری ہے نا کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں. ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے تھانوں کا نہیں مسئلہ ہوتا, ایسے اداروں کا بھی حدود کا مسئلہ ہو گیا.
وہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی عدلیہ ہماری حدود میں ہمارے تھانے میں داخل ہو گئی، وہ پارلیمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ عدلیہ ہمارے تھانے، وہ کہتے ہیں یہ میرا تھانہ ہے، یہ وہ کہتے ہیں. دیکھیے سبحانی صاحب، ہم لوگ کہہ لیں بیک ٹو بیسکس جا رہے ہیں. ہماری ایک ابراہیم میسلو ایک سائیکالوجسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جب بیسک نیڈز نہیں نا پوری ہوں گی تو آپ آگے سیکنڈری نیڈز کی طرف نہیں جائیں گے. تو ہم یہ جو لیڈرشپ کی بات کریں، لیڈرشپ کا تو تب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہمارے عام رعایا کے پیٹ میں روٹی ہوگی، کپڑا، روٹی، مکان، کچھ اس کو کوئی اسٹیبلٹی ہوگی. لوگ آپ یقین کریں کہ بجلی کے بل سے اتنے تنگ ہیں لوگوں کے پاس کھانے کے لیے ڈیفالٹ. اور آپ نے یہ، میں تو کیونکہ ایز اے سوشل سائنٹسٹ یہ دیکھتی ہوں کہ میں کسی جگہ بھی جاتی ہوں نا، اب گاڑی کا دروازہ کھولنے والے سے لے کے سلام کرنے والے تک اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اچھے بھلے لوگ کھڑے کھڑے گاڑی کا دروازہ کھولیں گے، شاید کچھ ان کو پیسے مل جائے. یہ نفسیات بننی شروع ہو گئی ہے ہمارے یہاں پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ پینڈیمک تو ختم ہو گیا. میں پہلے بھی کہتی تھی جو سائیکولوجیکل پینڈیمک ہے نا، جس کی میڈم بھی بات کر رہی ہیں کہ ڈپریشن میں جا رہی ہیں ہم لوگ، اب بھی تو ہائی فنکشننگ ڈپریشن میں ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد یہ ڈپریشن اور متعدد سائیکولوجیکل بیماریاں عام ہو جائیں گی، اور یہ بڑا بیڈلی ہٹ کر رہا جی، ہے، ریئلی بیڈ. تو دیکھیں نا، اب وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بلوں کے بارے میں کہ میرا اے سی بند کر دیں. ان کے اے سی کو بند کرنے سے تو بات نہیں بنے گی. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس پورا دفتر ہی بند کر نہیں، آپ کے پاس ڈیسکو فیسکو میں جتنے بھی ملازمین ہیں، آپ نے ان کو اتنے یونٹ فری کیوں دیے ہوئے؟ وہ میں آپ کی بات روکوں گا، یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا میڈم رافیہ، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہماری لیڈرشپ خواتین ہوتی ہیں جیسے، تو مردوں کے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے ان سے ویسی توقعات بڑی کم ہوتی ہیں کہ ایز اے پرفارمنس وائز یہ ایک ٹیبو ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ دیکھیں ان سے توقعات ویسی بڑی لو رکھی جاتی ہیں. اصل میں ڈیپینڈز آن دا پروفیشن. دیکھیں اگر آپ میڈیکل فیلڈ دیکھیں تو اب جہاں ہم کھڑے ہیں تو کوئی اتنی توقعات کا ڈفرنس نہیں آتا، یا آپ ایجوکیشن میں ہیں. لیکن ہاں ڈیفینیٹلی ایک مائنڈ سیٹ ہے، ہم اس کو کہتے ہیں امپلیسٹ بائس، ڈھکا چھپا ایک کہہ لینا. مرد اور عورت دونوں کے دماغ میں ایک رول ہے کہ بھی عورت نے گھر کا کام کرنا ہے، اور اگر عورت نوکری کر بھی رہی ہے تو وہ اتنی ایفیشینٹلی نہیں کرے گی. میں نے تو کئی دفعہ اداروں میں یہ بھی دیکھا ہے کہ عورتوں کو جب ہائرنگ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ چائلڈ بیئرنگ ایج کی ہے، اس کے بچہ اگر ہو جائے گا یا ہونے والا ہوگا تو ہمیں اس کو نہیں رکھنا چاہیے. ہاں جی، یہ بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. میرا اگلا سوال یہ کہ جو خواتین کی ورک پلیس کی پالیسیز ہوتی ہیں نا، اس میں بھی ان کو، جس کی طرف آپ ابھی اشارہ کر رہی تھی کہ آپ کی ایسی پالیسیز وہاں پر ہوتی ہیں جو کہ بعض پالیسیز فیور نہیں کر رہی ہوتی، جو کہ انہیں وہ کر رہی ہوتی. میڈم کنول سے پوچھیں گے. میڈم کنول، آپ خواتین جہاں لیڈرشپ کا رول ادا کرتی ہیں، اچھا جیسے خاتون چاہے سیاسی لیڈر ہو، آپ کی طرح کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں لیڈرشپ رول ادا کر رہی ہو، کہ اس سے بہرحال جیسی بھی ہو، اس سے یہ لازمی اس کے ذمہ داری، اس کی توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی فیملی کو بھی وہی سنبھالے گی. گھر آ کے اس نے گھر کو مینیج کرنا، یہ کرنا، یہ اس سے توقع کی جاتی ہے. اور یہ دونوں طرف ہوتا ہے. وہ جاب والے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنا گھر مینیج کرنا ہے، گھر میں ہوتا ہے کہ جی یہ جاب کو ٹائم دے رہی ہے. تو یہ بڑا سٹل سا یہ ایک اس میں چیز ہوتی ہے. دیکھیں، یہ جتنی ورکنگ وومن ہوں گی نا وہ زیادہ ایکٹیو ہوں گی، اور گھر کو کسی طور پہ بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور جتنی ایکٹیو ہوں گی ورکنگ وومن ہوں گی، چاہے وہ سیاست میں ہو یا ملازمت میں، تو اگر آپ ان کے کبھی گھر جا کے دیکھیں نا تو صاف ستھرے آپ کو ملیں گے، کیونکہ وہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. ہاں، مینجمنٹ اسکل. اگر ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو جو ڈومیسٹک خاتون ہو اور آپ ان کا گھر دیکھیں، اور جو ورکنگ لیڈی ان کا گھر جا کر سروے کرائیں، تو ان کا زیادہ ایکٹیو ہوگا، زیادہ صاف ستھرا ہوگا. انہوں نے مینج کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں وہ تھوڑی سی، میں اپنا تجربہ، ان کا جو ٹریننگ ہوتی ہے نا، یہ جو تربیت ہوتی ہے، جو ماحول ہوتا ہے خواتین کا جو ورکنگ ہوتی ہے، چاہے وہ سیاست میں ہو یا ملازمت، ان کا وہ جو ایک ماحول ہوتا ہے نا گھروں میں زیادہ وقت دینے
دینے کا, مطلب باتیں کرنے کا, ٹیلی فون پہ باتیں کرنے کا, یہ فضولیات میں پڑھنے کا وہ نہیں ہوتا ان کے پاس ٹائم. انہوں نے ٹی وی ڈرامے دے, انہوں نے اپنا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے میں نے یہ کام کرنا, اسے فون کرنا, اس سے جانا, ادھر کرنا, ادھر کرنا. ڈرامے بھی کبھی کبھی وہ دیکھ لیتی ہیں, لیکن وہ ان کی لائف اسٹائل ذرا ڈفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے لاہور میں بہت سی خواتین کو آپ دیکھیں گے 1 بجے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا 1 بجے سارے کام ہو چکے ہوتے ہیں. تو ہمارا اسٹائل, کیونکہ ہماری تربیت اس کو ہوتی ہے, وہ ایک آپ کا ٹریننگ, ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. جتنی بھی آپ دیکھیں گے نا خواتین, انہوں نے پتا اگر ان کو صبح کی تو انہوں نے شام والی کو کام میں بلانا, اس سے سارا کام کروانا, نیٹ رکھنا اپنا گھر کا, یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. اس سے تو میں بالکل اگری کروں گی میڈم کی بات سے کہ میری پرسنل, میں نے اتنی کیس اسٹڈیز دیکھی اپنی فیملی میں. میری مدر تھی HR میں نیسلے میں, اور انہوں نے 35 ہاں جی 35 ایئرس, شی واز دا فرسٹ ویمن جو نیسلے میں انہوں نے جوائن کیا تھا. تو ہم اس ماں کے بچے ہیں, اور ہمیں اتنی, ہاں جی ملٹائی, اور وہ پہلی خاتون تھی اور سنگل خاتون تھی تب جی پاکستان میں. تو ہمیں انہوں نے ایسے ٹرین کیا, ہمیں پتا ہے کہ ہمارا گھر میں ڈسپلن تھا, اتنے بجے ہم نے دودھ تک کا گلاس جو ہمیں اتنے بجے ملنا ہے, اتنے بجے ہمارا کھانا ہوگا, اور پھر اتنے بجے رات کا کھانا. تو میرا خیال میں ورک لائف بیلنس بہت ضروری ہے کسی بھی خاتون کے لیے. لائف میں کتنے کام بہت بہت زیادہ. ایک وہ ٹریننگ, اور ایک میں کانوینٹ کی ٹریننگ, ہمیں جو ننس نے ٹرین کی ہے وہ اسکول, ہاں جی اسکول میں سیکرٹ ہارٹ سے پڑھی ہوں. اتنا وہ ننس کی ٹریننگ اچھی تھی کہ آپ یقین کریں کہ مطلب یہ کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں جی ورکنگ ہے تو اس کو کچھ نہیں آتا. مجھے میرا خیال میں اتنی زیادہ اسٹچنگ, ہر طرح پینٹنگ, سب چیزیں آتی ہیں, اور میں ہر ایک چیز کے لیے اپنا ایک ٹائم رکھا ہوتا ہے. اور جو میری چھٹی والے دن ہوتے ہیں وہ میرے گھر کے لیے ہوتے ہیں, اور میں اپنے گھر کو مینیج کرنے کے لیے, جی بالکل میں ڈیلی بیسس پہ بھی کرتی ہوں. مجھے بڑا نیٹ گھر پسند ہے. ہم نے یہی وہ میڈم کی بات سے مجھے بڑا وہ ہوا کہ واقعی, اور میں نے دیکھا جو فیملی میں ایسی خواتین ہیں جو گھر بیٹھی ہیں, وہ 1 بجے کیا میڈم اٹھتی ہی نہیں ہے, بچے آتے ہیں 2-3 بجے تب اٹھتی ہیں, اور ملازموں پہ گھر ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ایک عورت کے لیے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ وہ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو عورتیں کام کرتی ہیں نا, وہ ایج بھی جلدی نہیں کرتی, کیونکہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ فزیکل ایکٹیویٹی میں لگی رہتی ہے. ان کا برین بھی نیگیٹو چیزوں کی طرف نہیں جاتا, ہاں جی وہ سیاست کی طرف نہیں جاتا, اس والی سیاست کی طرف نہیں, وہ جنرل گھریلو سیاست کی, گھریلو سیاست. ہاں ایک تو گھریلو سیاست, ورک پلیس میں بھی دیکھیں ہیلدی ورک پلیس اگر ہو, اب اس میں آدمیوں سے زیادہ نا عورتوں سے مسائل ہیں. ہم اگر لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں نا, تو میں نے اداروں میں دیکھا ہے کہ عورتوں کو مردوں سے تو ایک لمیٹڈ حد تک کوئی مسائل آ سکتے ہیں, لیکن عورتیں زیادہ پرابلمس کریٹ کرتی ہیں. تو یہ ہیلدی کلچر کریٹ ورک پلیس پہ اگر اداروں کا ہیلدی کلچر کریٹ ہو, ہمارے جیسے یونیورسٹیز ہیں اس میں ٹائملی پروموشن ہو, ٹائملی لوگوں کو ڈیو رائٹ ملے, تو میرا نہیں خیال یہ سیاست بھی رہے گی. تو اس میں کچھ اسٹرکچرل فیکٹرز بھی ہیں, نفسیاتی فیکٹرز نہیں ہیں صرف کہ بھی ہم کہہ لیں کہ جی صرف نفسیاتی فیکٹرز ہیں, اسٹرکچرل فیکٹرز بھی ہیں ہمارے. یونیورسٹیز اور پنجاب یونیورسٹیز کا میں تو بہت کچھ چل رہا ہے, میڈیا پہ آ بھی رہا ہے, کئی نہیں بھی آ رہا ہے, وہ تو خیر چلتا ہی رہتا ہے. دیکھیں صرف پنجاب یونیورسٹی کی بات نہیں ہے سبحانی صاحب, ہر یونیورسٹی میں ہمارا اس ٹائم جو ایز اے لیڈر چیلنج ہے نا سب سے بڑا, وہ ہماری ڈرگس جو ہمارے اداروں میں, وہ اور ورک پلیس ہراسمنٹ, یہ 2 چیزیں ہیں جن کو کاؤنٹر کرنا بہت ضروری ہے. ڈرگس ایک تو بھاولپور یونیورسٹی کا وہ تو آ گیا نا سامنے کیس, لیکن ایک اور یونیورسٹی ہے لاہور کی, وہاں نہیں آ رہا, لیکن اگر کہیں تو میں نام لے, نہیں آپ نام نہ لیں, کنریڈ کالج. اچھا دیکھیں یہ ہر ادارے میں, دیکھیں ڈاکٹر صاحب ہم ریسرچ کراتے ہیں ہر ادارے میں, ڈرگس کی بہت الارمنگ سچویشن ہے, لیکن وہ ایک ایلیٹ کلاس ہے, تو وہاں کلی بتیجی نے داخلہ دیا, مجھے ڈرا نہیں میرا خیال میں میڈم اگر گھر سے بچے کو اسٹرانگ فٹنگ دے کے بھیجیں تو بچوں, میری بانجی نے ڈاکٹر بنی, اس نے بھی گریڈ کالج سے پڑھا, ابھی ایک اور بھتیجی گئی ہے گریڈ کالج سے. ڈاکٹر صاحب میرے کالج کا سبحانی صاحب یہ میرا کالج ہے, اور اس کی جو ہائی اچیورز کی بک میں میرا نام پبلش ہے. سبحانی صاحب بات یہ نہیں ہوتی, اچھا ادارہ ہے, بات یہ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں اگر آپ سیاست میں بھی ہو نا اور صحافت میں بھی ہو, تو آپ کی تربیت کا حصہ ہوتا ہے, آپ کے ماحول کا حصہ ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ اب ہاں ہماری تو بہت سی خواتین ہیں جو بہت زیادہ اونچائی پہ جاتی ہیں, جلدی نیچے آتی ہیں. تو یہ ہے کہ یہ آپ کی اپنی تربیت ہوتی ہے, اپنا ماحول ہوتا ہے, گھر کا ماحول ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس کا ماحول ہوتا ہے, آپ کا ادارے آپ کو زیادہ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا میں تھوڑا سا اسے ہٹتے ہیں کہ خواتین نے مختلف شعبوں میں اچھی کامیابی حاصل کی, اور بڑا انہوں نے پازیٹیو رول نبھایا اپنی سیاست میں بھی, جیسے آپ نے بتایا تھا ملٹی نیشنل میں بھی, ایجوکیشن میں بھی, اور NGOs کے جو ادارے چلا رہی ہیں, صحافت میں بھی. لیکن سپورٹس وومن بہت کم نظر آتی ہیں ہمارے ملک میں. جی ملک کو سپورٹس کو پروموٹ کریں, سپورٹس کی بات کر رہے ہیں, مجھے وکلا نظر نہیں آتی. دیکھیں نا وکلا, اگر آپ دیکھیں وکلا خواتین بہت کم ہے. اور میں اکثر جب عدالتوں میں جاتی ہوں, میری تو فیلڈ ہی ایسے کہ ہم نے تو ہر ادارے میں جانا ہوتا ہے, تو خواتین بہت آپ کو عدالتوں میں نظر تو آئیں گی, لیکن وہ اتنی بولڈ نہیں ہے, وہ کوئی زیادہ کام نہیں کر پا رہی, جس کا مجھے بات جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو ورک پلیس ہے, عدالتوں کا جو ہمارا سسٹم ہے, کہ وہاں جا کے جس طرح آپ نے کیس آرگو کرنا ہوتا ہے, اتنے رش میں, اتنی ورکنگ کنڈیشن اتنی ان کے لیے فیوریبل نہیں ہوتی. وہ سبحانی صاحب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, بڑی وہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہسپتال جو ہے سسرال ہے,
اب دیکھیں نا, ہم نے بھی جب ہمارا دور تھا تو آپ نے تو مجھے بڑا حیران کر دیا کہ آپ کرائم سین پہ ہاں کرائم سین پہ مجھے ڈر نہیں لگتا. مطلب آپ ٹریننگ حصہ ہے نا, جب آپ رپورٹر ہیں تو مجھے تو صرف آپ گورنر کی بیگم کی کوریج کے لیے تو نہیں نا بھیجنا ہوتا ہے آپ کو. لیڈی رپورٹر کے لیے تو لیڈی رپورٹر کے لیے جو بولڈ ہوگی, پہلے تو بہت زیادہ لیڈی رپورٹرز کام کرتی, تو اب الیکٹرانک میڈیا آ گیا تو انہیں کچھ نہیں پتا. ایک خاتون پچھلے دفعہ پوچھ رہی تھی بیگم میناز کی کہ آپ کا کیا نام ہے, تو بیگم میناز کو تو غصہ آئے گا نا. تو اسی طرح اس ڈاکٹرز کی فیلڈز میں بھی آپ دیکھیں گے بہت کم خواتین ایکول تو میرٹ نہیں اتنی زیادہ کام کر پا رہی, ان کی شادی ہو جاتی ہے, کوئی گھریلو مسائل ہو جاتی ہیں, وہ یہ فیلڈ بھی چھوڑ جاتی ہیں. تو شیخ علاؤدین صاحب سے ہمارے بھی انہوں نے بہت بڑا یہ سوال اٹھایا تھا, تو لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا تھا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن اب وہ جو مرد کو جو اجازت ہے یا مرد جو فیلڈ میں جا سکتا, عورتیں نہیں ہیں, وہ ہسپتال ان کا سسرال ہے. یعنی کہ وہ ڈاکٹر بن سکتے, ڈاکٹر تو بن گئی, کتنا گورنمنٹ کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, لاکھوں میں خرچ ہوتا ہے, پیرنٹس کا بھی ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ہوتا ہے. لیکن ایجوکیشن میں بھی خواتین کی ایک اچھی تعداد ہے. جی ہمارے تو ادارے میں دیکھیں سبحانی صاحب, سائیکالوجی ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہمارے پاس ساری فیمیل فیکلٹی ہے, سوائے ایک میل ہے. لیکن جو پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر صرف ایک خاتون رہی ہیں, وہ میڈم جدوں, وہ بھی ایز اے ایکٹنگ رہی ہیں, لیکن ہاں جی وہ دیکھیں ایک اسٹیپنگ سٹون تو ہوا نا, ایک اسٹیپنگ سٹون کے اتنی بڑی ادارے کے اندر کسی خاتون کو ایٹ لیسٹ اتنی جگہ ملی, تو میرے خیال میں ایک پریسیڈنٹ ہے. اور بھی خواتین اب تو دیکھیں وائس چانسلر آ رہی ہیں, اور آنی چاہیے. جی جی وہ مطلب یہ کہ یہ تو بڑا اچھا ایک اسٹیپ تھا, اور میرے خیال میں پرماننٹ بیسس پہ بھی خواتین کو آنا چاہیے ایسے اداروں میں. جتنی ایمپیتھیٹکلی عورتیں لیڈرشپ کر سکتی ہیں, ان میں ایک ایمپیتھیٹک لیڈرشپ اسٹائل ہوتا ہے. تو میرے خیال میں کئی اداروں میں تھوڑا سا ہیومنٹیرین ایمپیتھیٹک لیڈرشپ بہت بہتر رہتی ہے. اور سبحانی صاحب عورتیں کرپشن بھی کم کرتی ہیں, کرپٹ بھی نہیں ہوتی. یہ آپ نے بڑا اہم, ہاں دیکھیں نا, لیکن اگر ان کے ہسبینڈ کرپٹ نہیں, وہ ہسبینڈ ہو گیا نا, مرد کی آگے نا, ہم عورتوں کی بات کریں کہ بہت کم, یہ تو نہیں کہ بالکل نہیں ہے, لیکن ایک بہت کم ممکن ہے دین میں. جب مجھے یاد ہے کہ ہم نے کئی لوگوں کو ملازمتیں دلوائی ہیں اپنے دور میں, اور مجھے تو یاد بھی نہیں ہوتا تھا کہ واسا میں دلوائی ہے, تو کہتا ہے میڈم آپ نے ایک دفعہ نوکری دلوائی تھی مجھے. میں کہا اچھا مجھے تو یاد نہیں ہے. تو جو کرپشن بھی بہت کم عورتیں جو ہیں وہ کرتی ہیں. اگر وہ یہ تو ہوتا ہے کہ جس ادارے میں خواتین ہوں, یعنی کہ آپ ان کی تعداد بہتر ہو, ایک ڈائیورسیفائڈ قسم کا انوائرمنٹ ہو, وہاں کا ورک انوائرمنٹ, وہاں کی نارمز, اور یہ جو کرپشن, اور وہاں ٹیلنٹ بھی زیادہ آتا ہے اس ادارے میں. سبحانی صاحب میرے خیال میں بیلنس آؤٹ ہونا چاہیے. ایک ادارے میں بہت زیادہ مرد یا بہت زیادہ خواتین ہو, دونوں وائز نا اتنا بیلنس نہیں رہتا. نمبر آؤٹ پاور نہیں کرنا. جی وہ ایکول آپ کا کوئی کوٹا سسٹم ہونا چاہیے اداروں میں, تاکہ ہاں دونوں. میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں وہ کامیابی نہیں مل رہی جس کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ہمیں یہ ہم اسی لیے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ملنی چاہیے. نہیں, وہ ابھی بھی ہماری لوگ حقدار ہیں, ابھی بھی ہماری جو ہے نا محنت اور جدوجہد جاری ہے. کیونکہ ابھی بھی خواتین کو وہ ان میں شامل ہے, ان کی پیرنٹس کی تربیت کا ہونا چاہیے, ان میں کانفیڈنس لائیں. تو اب بہتر ہوئے حالات, لیکن ابھی مزید ضرورت ہے, خواتین کو آگے آنا جانا چاہیے. اب میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کسی اہم سیاسی پوزیشن پہ, ڈاکٹر رافعہ کو کسی وائس چانسلر پوزیشن میں. یہ ضروری نہیں کہ جو وومن یونیورسٹی کی تو وائس چانسلر وومن ہوتی ہیں, وہ تو ہوتی ہے, لیکن جس ادارے میں یہ کام کر رہی ہیں وہاں کیوں نہیں. لیکن اب ہمارے تو سیاست میں بھی ٹیلنٹ ختم ہو جاتا آ کے. وہ جو بڑے گھر کی جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ اپنی بیویوں کو مخصوص نشستوں پہ لے آتے ہیں. تو ہم نے میں نے کافی دفعہ کوشش کی ہے, اور ہم نے اداروں سے بھی کہا ہے, این جی او سے بھی کہا ہے جو سلسلے میں کام کریں, کہ آپ ٹیلنٹ دیکھیں نا. جس خاتون نے, دیکھیں سیاست کوئی آسان کام نہیں ہے. جس طرح ہم سے وہ, جس طرح میڈم, جس طرح ہم الیکشنز میں دن رات, چاہے وہ لوکل باڈیز کا, ہماری پارٹی نے چونکہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا, آپ نے پورے پاکستان میں پھرنا, آپ نے پورے صوبوں میں جانا, آپ نے ڈسٹرکٹ میں جانا, اب گاؤں پنڈوں وہاں پہ ڈال کے باقاعدہ آپ نے ڈیوٹی دینی ہے, آپ نے لڑنا ہے. لیکن جب الیکشنز میں مخصوص نشستوں کا جب کام آتا ہے تو ان کا وہ ٹیلنٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا, ہاں بالکل, وہ اب سیاست کمرشل ہو گیا نا, تو وہ کہتے ہیں کہ اب جو ہسبینڈ ہوتا ہے ایم پی ہو تو میری بیگم بھی ایم پی ہو. تو وہ پھر آ کے نا یہ اس سلسلے میں قانون سازی ہونے چاہیے کہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہو, آپ نے 10 سال یا 15 سال کسی پارٹی کو دیے ہیں, اور یہ ایسا ہے کہ اس میں مسلسل آپ کی خدمت ہوتی ہے, مسلسل آپ اٹیچمنٹ رہتی ہیں سیاسی پارٹیوں میں. کوئی آسان کام نہیں ہے سیاست, وغیرہ یا سیاسی بہت مشکل کام ہے, اور مسلسل آپ کو رابطے میں رہنا پڑتا ہے. یہی بات ہے کہ جیسے آپ نے بات کی, جو سیاسی پارٹیاں ہیں اور جو ہماری قانون ان میں ایک ترقی, امپروومنٹ, پروگریس ہونی چاہیے. جو آپ جیسی خواتین ہیں جو محنت کر کے, ہارڈ ورک کر کے اوپر آتی ہیں,
لیکن یکدم آپ لیکن وہ محنت نہیں نہ دیکھی جاتی ہے، یکدم کوئی نامینیشن آ جاتی ہے تو وہ آپ کا جو سارا ہارڈ ورک ہے وہ کمرشل ہو جاتی ہے نا سیاست، یہی تو پرابلم ہوئی ہے، کمرشل سے بھی کافی اوپر چلی گئی. ویسے بھی سبحانی صاحب آپ وائس چانسلرز کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں بہت ٹیلنٹڈ خواتین ہیں ہمارے سینئرز میں، آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی یونیورسٹی کو ایز وائس چانسلر جوائن کر سکتی ہے، لیکن پھر اس کے پیچھے بھی ایک سیاست ہے. یہ بھی سیٹس تو پولیٹیکل ہو گئی ہوئی ہیں، یہ کمرشل ہو گئی. آپ کو شاید پتہ نہیں ہو کہ 2 اساتذہ کو پنجاب یونیورسٹی کو اینٹی کرپشن کی طرف سے انکوائری کا نوٹس آیا ہے کہ انہوں نے وائس چانسلر بننے کے لیے پیسے دیے. اچھا جی ہاں. اور اب یہ سیٹیں کس نے نہیں لیے؟ میں تو یہ انٹرسٹڈ ہوں کہ اگلا بندہ کون تھا جس نے پیسے لینے سے انکار کر دیا، کیونکہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں. جو پیسے دے کے وہ لگے ان کو وہ نوٹس آیا اور یہ پنجاب یونیورسٹی کے ہیں. ایک صاحب اس وقت ملک میں نہیں ہے، وہ بیرون ملک چلے گئے. صحیح سے ٹھیک ہے. تو ہم تیار رکھیں، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں وائس چانسلر بنے تو پیسے تیار رکھنے پڑیں گے اس کے لیے. اب دیکھیں نا، یہ گورنمنٹ جاتے جاتے 26 یونیورسٹیوں کو چارٹر دے گی اور مبینہ طور پر کہا گیا کہ ایک یونیورسٹی چارٹر کے لیے 25 کروڑ روپے دیا گیا. تو یونیورسٹیوں کا بھی ریٹ آ گیا، وائس چانسلر لگنے کا بھی ریٹ آ گیا. اب جو پیسے دے کے وائس چانسلر لگے گا وہ پروموشن، ٹرانسفر، ہر چیز کو اسی اینگل سے کرے گا نا، کمرشلی کرے گا. جی تو ادارے تو تباہ ہو جائیں گے. دیکھیں اس میں تو پھر لیڈرشپ جائیں گے. میڈم میں مردوں کی بات کر رہا ہوں، یہ اس میں خواتین انوالو نہیں، خواتین کو بھی موقع ملے تو شاید وہ بھی انوالوڈ ہو جائیں. آج کل جو دور چل رہا ہے تو وہ ہم صرف مردوں پہ الزام نہیں خواتین کے لگاتے. بعد میڈم پتہ ہے کیا، خواتین کے بعد میں پیسے ہوتے نہیں ہیں، شاید یہ بھی سیدھی بات ہے نا. لیکن نا ٹیلنٹ تو ہے، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں جس میں پیسے کی کمی ہو جاتی ہے. پھر آپ کا جو معاشرہ ہے نا، دیکھیں سبحانی صاحب اس میں بھی کوئی شک نہیں، آپ کا معاشرے نے جب بھی کوئی بھی ہوگا رانگ تو کہے گا یہ عورت ذمہ دار ہے، یہ عورت کی عورت پہ جائے. ہمارا معاشرہ جو کہے گا عورت ہے اس میں انوالو. میڈم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسے پیسے دے کے وائس چانسلر لگے، وہ کہے جی میری بیوی کی خواہش تھی تو اس لیے میں نے پیسے دے دیے اس چیز کے لیے. اچھا میں واپس آتا ہوں، آپ ایمپیتھیٹک لیڈرشپ، اچھا یہ خواتین کی خصوصیت ہے. جی خصوصیت ایمپیتھیٹک ہے، کیئرنگ ہوتی ہیں، کولیبریٹو ہوتی ہیں. ہاں جی، اور لوگوں کو لے کے چلتی بھی ہیں. اور مزید مزے کی بات ملٹی ٹاسکنگ ہوتی ہے. جیسے کہ ہم کہہ رہی تھی، یہ بیٹھی ملٹی ٹاسکنگ سیاستدان بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور ہاؤس وائف بھی ہیں، ہاؤس بھی مینج کر رہی. جی آپ کی بھی ملٹی ٹاسکنگ ہے، آپ ایز اے ٹیچر بھی ہیں، ایز اے ادارے کی ہیڈ بھی ہیں، اور ہاؤس ہولڈ بھی میں دیکھ رہی ہوں اس ٹائم. فل ٹائم ادارے. مرد جو ہے نا ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے، اگر ان کو 4-5 کام اپنے آفس کے کرنے پڑ جائے تو انہیں مشکل ہو جاتی ہے. یہ خواتین کا بہت ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوتا ہے. اور میرے خیال میں اگر تھوڑی سی اور ادارے عورتوں کو تھوڑی سی اور جگہ دیں اور اسٹرکچرلی اس چیز کو تھوڑا سا ایسے کریں، لوگوں کے ذہن کو، اور میڈیا اس چیز کو لے کے پروموٹ کرے کہ عورتیں بہت اچھی لیڈرز بن سکتی ہیں. میڈیا بھی تو پروجیکٹ نہیں نہ کرتا سبحانی صاحب، میڈیا کی بھی تو ایک بائس سی پروجیکشن ہوتی ہے. سوری ٹو سے کئی دفعہ یہ تو ہاں جی دیکھیں ہم نے تو آپ کے لیے جی جی بالکل، لیکن یوزلی فرسٹ ٹائم میں نے وومن لیڈرشپ پہ آپ کو کسی میڈیا پہ دیکھیں وومن لیڈرشپ میڈم، میڈیا میں تو اتنی سپیس ہے، اتنی سپیس ہے، لیکن آپ کوئی کام کریں گی تو آگے آئیں گی نا. میڈیا سے آپ اگر رابطہ کریں گی تو آپ کی میں بات نہیں کر رہی، خواتین کی بات کر رہی. بہت سی خواتین ہیں، بہت سی این جی اوز ہیں جو بہت خواتین کام کر رہی، لیکن جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ میڈیا میں انٹرویو دیں یا وہ کہتی نہیں بس ٹھیک ہے یہی ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی شائنس ہوتی ہے وہ ذرا میڈیا سے اب ان کو اگر میڈیا کی اہمیت کا احساس ہو، میں سب کی بات نہیں کر رہی، میں چند خواتین کی بات کر رہی ہوں، تو وہ بہت آگے ہوں. جیسے وکلا خواتین سے میری ہے کہ اگر وہ میڈیا کو استعمال کریں یا ڈاکٹرز کریں. لیکن ہمیں اویئرنیس کی اتنی ضرورت ہے سبحانی صاحب کہ میں تو پریشان ہو جاتی ہوں کہ اویئرنیس اگر میڈیا کے تھرو اویئرنیس ہی دے دیں خواتین وکلا ہوں یا اور ڈاکٹرز ہوں یا ایجوکیشن میں ہوں تو بہت زیادہ بھلا ہو جائے میڈیا کے تھرو. اب دیکھیں نا پرنٹ میڈیا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا یہ فیک ہے یہ ریالٹی، یہی پتہ نہیں چلتا. لیکن پرنٹ میڈیا میں آج جب ہم نے صحافت شروع کی تھی تو آپ کی کوئی قوانین ہوتے تھے، پتہ ہوتا تھا کہ یہ خبر چھپنی ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تھی. اب تو پتہ ہی کچھ نہیں، سوشل میڈیا میں جس کی چاہے آپ عزت اچھال دیں، کوئی پتہ ہی نہیں آپ کو. ایسا لگتا ہے صحافی ہونا بھی ضروری نہیں. اچھا دیکھیں پہلے صحافی جو ہے بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں آتا ہے صحافی بنائیے، وہ ٹی ایم او کو جا کے کوریج کرتے ہیں، 2000 روپے لینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو صحافی نہیں ہونا ہے. اچھا ناظرین، بڑی اچھی گفتگو جاری تھی لیکن ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایسے ہی موضوع پہ ہم آپ سے بات کریں گے، ملیں گے. خدا حافظ.